ہماری زندگی کے معمولات میں چھوٹے چھوٹے کام جو کرنے میں پلک جھپک میں مکمل ہو جاتے ہیں، پر ان پر اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات اور ثواب کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جنت کمانا، اللہ پاک کو راضی کرنا، اللہ پاک کی نظر میں پسندیدہ بندہ بننا، ہمارے خیال میں یہ کوئی بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن القرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ارشادات اس کے برعکس ملتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی اعمال کے متعلق جانیں گے جو کرنے میں نہایت آسان مگر نامہ اعمال کو ثواب سے بھر دینے والے ہیں۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو رزین، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، جس طرح یہ تیری خاطر اس سے ملنے جا رہا ہے تو بھی اس کو اپنے ساتھ ملا لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا، اس کے لیے یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، اور جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ ہر خندق مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی مشقتوں میں سے ایک مشقت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مشقتوں میں سے ایک مشقت دور کریں گے۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنت کے بعض بالاخانے ایسے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالاخانے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو صرف اس کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے آپس میں ملاقات کو جاتے ہیں اور اسی کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بستی میں رہنے والے ایک بھائی کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کے راستہ میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتہ کے قریب پہنچا تو فرشتہ نے پوچھا، کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا، میرا ایک بھائی اس بستی میں رہتا ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ نے کہا، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کا نفع چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اور کوئی مقصد نہیں، بس میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اسی لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے تیرے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں، جس طرح سے تو اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو آسمان سے ایک منادی فرشتہ ندا کرتا ہے، تو بھی خوش ہو جا اور جنت بھی تیرے لیے سج چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے ملاقات کی، اس کی مہمانی مجھ پر لازم ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت دینے کے علاوہ کسی کم درجہ کے ثواب پر راضی نہیں ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت براری کے لیے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ میں 70 نیکیاں لکھیں گے اور اس کے 70 گناہ مٹا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے لوٹ آئے جہاں سے اس سے جدا ہوا تھا۔
پھر اگر اس کے ہاتھوں اس شخص کی حاجت پوری ہو گئی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، اور اگر حاجت براری کے دوران وفات پا گیا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اس کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 75,000 فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کے لیے دعا و استغفار کرتے رہیں گے۔ اگر صبح کو یہ عمل کرے گا تو یہ فرشتے شام تک ایسا کریں گے، اور اگر شام کو یہ حاجت کے لیے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبح تک یہ فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کے لیے دعا و استغفار کرتے رہیں گے، اور اس کے ہر قدم پر اس کو نیکی ملے گی اور گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور درجہ بلند فرما دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی بڑے کے سامنے اچھائی پہنچانے کے لیے وسیلہ بنا، کسی مشکل کو آسان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پلصراط پر گزرنے میں اس کی مدد فرمائیں گے جبکہ اس سے بہت سے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ عرض کیا گیا، اس شخص کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جو صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے کمائے، پھر اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ طاقت نہ رکھے تو کیا کرے؟ فرمایا، ناقص حاجت مند کی مدد کرے۔ عرض کیا گیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو پھر کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم کرے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو کیا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر برائی سے رک جائے کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی سے ایسی حالت میں ملاقات کی جس سے وہ خوش ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن خوش کر دیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی صاحب مرتبہ کے پاس کسی نے اپنے بھائی کے لیے اچھائی یا خوشی پہنچانے کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اونچے درجات میں پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔